قرآن کریم نے یہ بتایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ نے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری جنس میں سے تمہارے جوڑے بنائے، اس نے تمہاری جنس میں سے تمہارے جوڑے بنائے۔ یہ اللہ کی نشانی ہے کہ وہ انسانوں میں سے جوڑا بنایا، مرد اور عورت کا۔ کیوں جوڑا بنایا؟ آخری بات، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ شادی کا مقصد ہے تاکہ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بنو۔ شادی کیوں کی جاتی ہے؟ تاکہ دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بنے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا، آپ جنت میں اکیلے تھے، بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام نے حضرت حوا کو دیکھا، جب اللہ نے ان کو پیدا فرما دیا تو پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے عرض کیا گیا کہ میں عورت ہوں۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا آپ کو کیوں پیدا کیا گیا؟ یہ پہلی عورت جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا کون ہیں آپ؟ میں عورت ہوں، کیوں پیدا کیا گیا؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس لیے پیدا کیا گیا کہ آپ مجھ سے سکون پائیں اور میں آپ سے تسکین حاصل کروں۔ یہ رشتہ ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہے، لہذا اس رشتے کو پرسکون رکھیں۔ کیسے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ جیسے تم اپنے لباس کی حفاظت کرتے ہو ویسے ہی اس رشتے کی بھی حفاظت کرو۔ جیسے تمہارا لباس تمہیں گرمی سردی سے بچاتا ہے ویسے ہی اس رشتے کو اپنے مزاج کی گرمی اور سردی سے بچاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی پاک لوگوں کی نسبت سے اس شادی کو خانہ آبادی فرمائے۔